قطر سے رفیق عالم کباڑی یہ سوال کرتے ہیں کیا نماز میں مرد اور خواتین میں فرق ہے، یعنی مرد و خواتین کی نماز میں فرق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب فیس بک اور واٹس ایپ پہ آج سے لگ بھگ 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے میں بیان کیا تھا، جس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مرد و عورت کی نماز کی ادائیگی میں کچھ بھی فرق نہیں۔ جیسا قیام مرد کرے گا، سجدہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع سجود کرے گا، رفع دین کرے گا، ساری چیزیں عورتیں بھی کرے گی، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث سے وجہ الاستدلال کیا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے کیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ زمین میں چپکا لے یا تورک نہ کرے یا تورک ہی کرے یا فلاں کرے، یہ وہ 12 رنگ کی بات ہے، 12 رنگ کے فرق بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، تو یہ پردہ کی دماغ کی سمجھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی اور انہی لوگوں کو آ گئی، اور یہی لوگ یہ بیان کرنا شروع کر دیے کہ ایسے سجدہ کرے گی تو یہ ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تنہا، تو وہاں کس سے پردہ ہے؟ وہاں جو شرعی طور پر پردہ ہے وہ کپڑا پردے میں رہ کر کے نماز پڑھے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ تو یہ سب ایک بلا دلیل کہنے والی چیز ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ مصنف ابن شیبہ، چونکہ احناف اس مسئلہ کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، تو میں ان کے بڑے امام کا قول پیش کرتا ہوں جو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ حنفیوں میں یہ نام بہت مشہور ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تفعل المرأة فی الصلاة کما یفعل الرجل، کہ جیسا مرد کرے گا نماز میں اسی طریقے سے عورت بھی کرے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 75۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عورت اور مرد کے سجدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو دلیل پکڑتے ہیں وہ مرسل حدیث ہے جس میں کوئی حجت نہیں ہے۔ دیکھیں صفت صلاۃ النبی البانی کی 189 میں۔ تو میرے بھائیو دوستو، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ فرق بیان کرتے ہیں وہ صحیح دلیل لائیں تو پھر ان پر غور کیا جائے گا۔ ہاں البتہ کچھ چیزوں میں فرق ہے، جیسے عورت تنہا اگر صف کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن مرد اگر تنہا صف کے پیچھے کھڑا ہے اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسرا فرق، امام اگر غلطی کرے تو وہاں عورت ہتھیلی پر ہتھیلی مار کر یعنی تالی بجائے گی اور متنبہ کرے گی کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن مرد لوگ سبحان اللہ کہیں گے۔ عورت کے لیے اذان نہیں ہے بلکہ اذان مرد کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں اقامت نہیں ہے بلکہ اقامت مرد کے لیے۔ اس میں بعض علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ چوتھا فرق ہے، مرد کی بہترین صف اگلی والی ہے اور بری صف پچھلی والی ہے، اور عورت کی سب سے افضل صف پچھلی والی ہے اور سب سے بری اگلی والی۔ یہ کب؟ جبکہ عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں۔ اسی طریقے سے پانچواں فرق ہے کہ عورت اجنبی مرد کی موجودگی میں زور سے قرات نہیں کرے گی بخلاف مرد کے۔ اسی طریقے سے چھٹا فرق ہے کہ عورت پورے بدن کو پردہ کر کے نماز پڑھے گی، جبکہ مرد کے اوپر صرف ناف سے گھٹنا تک اور کندھے کا ڈھانکنا واجب ہے۔ یہ صرف واجب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فرق یہ بھی ہے کہ عورت اجنبی کی موجودگی میں پورا چہرہ ڈھانک کر کے نماز پڑھے گی، لیکن مرد کو چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں اس کی نماز چھوٹ ہے، لیکن مرد کے اوپر کبھی بھی نماز چھوٹ نہیں ہے الا ایک میں ہو جائے۔ عورت مرد اور بچے کی امامت نہیں کرا سکتی ہے، لیکن مرد جس کی بھی امامت چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بعض فروق ہیں دونوں کے ظاہری چیزوں میں، لیکن جو نماز کا اصل معاملہ ہے، نماز کے جو صفات ہیں، ان نماز کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں۔